السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جو میری محبوب ترین شخصیتوں میں سے ایک ہے، جن کی پوری زندگی حرکت و عمل سے عبارت ہے اور جو مختلف محاذ پہ اسلام کے لیے درست اور صحیح جو تعبیر دین ہے، اس تعبیر دین کے لیے لگاتار مستقل کوشش کرتے رہے اور مختلف سطحوں پہ اپنے نقوش چھوڑنے میں کامیاب رہے۔ میری مراد مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ مولانا امرتسر پنجاب کا جو خطہ ہے وہاں سے تعلق رکھتے تھے۔ 1868 میں آپ کی ولادت ہوئی، ایک متوسط گھرانے میں آپ پیدا ہوئے۔ شروع میں رفوگری کا کام کیا اور نسبتاً ایک عمر گزرنے کے بعد آپ کے اندر حصول علم کا جذبہ بیدار ہوا۔ آپ کو جن اساتذہ سے استفادے کا موقع ملا ان میں حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو خطۂ پنجاب میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اہم ترین شاگرد ہیں، اور بعد میں پھر آپ کو یہ سعادت بھی ملی کہ آپ نے شیخ الکل مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا۔ دارالعلوم دیوبند سے بھی آپ نے استفادہ کیا اور وہاں بطور خاص مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے استفادہ کیا، اور کانپور میں آپ نے مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا۔ یوں مولانا کہا بھی کرتے تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، کہ حدیث پڑھانے کے مختلف مکاتب فکر کے جو مختلف طریقے ہیں ان سے میں نے استفادہ کیا ہے۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ سے بھی استفادہ کیا جو اہل حدیث مکتب فکر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا جو دیوبندی مکتب فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، اور جب آپ احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کانپور میں استفادہ کر رہے ہیں تو وہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جامع منقولات و معقولات تھے، یعنی آپ نے منطق و فلسفہ وغیرہ کی بھی تعلیم حاصل کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو علوم منقولہ ہے، قرآن و سنت کی تعلیم بھی بڑی گہری آپ نے حاصل کی، اور جب دعوتی اور عملی زندگی کا حصہ بنے تو آپ نے بڑا زوردار کام کیا۔ بر صغیر میں عاملین بالحدیث کا جو گروہ ہے، اس گروہ میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کئی اعتبار سے بڑی نمایاں شخصیت ہے۔ ایک ایسی شخصیت جس کو کہیں سے بھی آپ منہا کر کے نہیں دیکھ سکتے، وہ تاریخ مکمل نہیں ہوگی۔ ہندوستان یعنی بر صغیر کی جو ملی تاریخ ہے وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ جماعت اہل حدیث کا کوئی تصور ان کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آج کے دور میں بھی خاص طور سے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیتوں پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے جو منہج اختیار کیا، جو طریقہ اختیار کیا کوفستان میں کام کرنے کا، ایک ایسی سرزمین جہاں آپ کو لیڈ کرنے کا موقع نصیب نہیں ہے، جہاں آپ کے مطابق سسٹم رن نہیں کرتا ہے، لیکن آپ کو وہاں اپنے دین کی حفاظت بھی کرنی ہے، دعوتی سرگرمیاں انجام بھی دینی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کفر کے مقابلے میں اسلام کی برتری ثابت کرنے کی جو کوشش آپ کر سکتے ہیں وہ کوشش بھی آپ کو کرنی ہے۔ ملت کے جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان سے آپ کو بہرحال جہاں مختلف سطحوں پہ اختلاف رکھنا ہے، وہی بہت ساری سطحیں ایسے آئیں گی جہاں پہ آپ کو اشتراک عمل سے بھی کام لینا ہوگا، تو اس کی کیا شکل ہوگی؟ ان تمام چیزوں کو اگر آپ درست طریقے سے بہت ہی
منظم اور کافی متوازن انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو بڑی نمایاں اور اہم ترین شخصیت ہے ہماری تاریخ میں وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ ان کی زندگی پہ جب توجہ دیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو مناظرہ ہے۔ اچھا، عام طور پہ جب مناظرے کی بات آتی ہے تو ایک بات مشہور ہے، یا لوگ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ ارے مناظرہ کوئی اچھی چیز ہے نہیں اور اس سے صرف نقصان ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کا دوسرا پہلو فراموش کر دیتے ہیں۔ مناظرے کی شروعات اگر آپ کرنے جا رہے ہیں تو یہ شاید بہت اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے خلاف مناظرے کا ماحول بنا دیا گیا ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خاموشی اختیار کریں گے اور اس سے فائدہ ہوگا تو یہ بہت عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جس عہد میں جی رہے ہیں یہ وہ عہد ہے جو برٹش دور حکومت میں عیسائیوں کی برتری کا بھی دور ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہندو احیا پسندی کا بھی دور ہے۔ یعنی یہ وہ دور ہے جب ہندوستانی مسلمانوں کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو کئی سطحوں پہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ جو برٹش گورنمنٹ ہے ان کی زیر سرپرستی، باضابطہ ان کی سرپرستی میں جو مشنری کے لوگ تھے وہ مختلف قسم کے سوالات اٹھا رہے تھے اور اسلام کی حقانیت پہ، اسلام کے درست مذہب ہونے پہ سوالات قائم کر رہے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جب حکومت کی سرپرستی ان کو حاصل تھی اور ان کو پورا پروپیگیٹ کیا جاتا تھا، ایسے میں اگر اس وقت کے علماء خاموش رہ جاتے تو یہ اس بات کا بڑا خدشہ لاحق ہو سکتا تھا کہ ایک بڑی تعداد، سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی جو جیتی ہے وہ اسی سرزمین میں جیتی تھی۔ بر صغیر میں پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیں تو عددی اعتبار سے جو ہماری سب سے بڑی تعداد ہے وہ بر صغیر میں۔ تو اگر علماء اس طرح سے سامنے نہیں آتے اور کاؤنٹر اٹیک نہیں کرتے، بہت زیادہ اگر ڈیفینسو ہو کر کے رہ جاتے، وہ آفینسو نہیں ہوتے اور انہوں نے ان کا جائزہ نہیں لیا ہوتا تو شاید وہ منظرنامہ بھی دیکھنے کو مل سکتا تھا کہ بھاری تعداد میں مسلمان دائرہ اسلام سے نکلنے کی غلطی کر رہے ہیں۔ اسی لیے مناظرے کے اس پہلو کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کی پوری تاریخ میں یہ بات آپ نوٹ نہیں کر سکتے کہ بھاری تعداد میں مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہو اور نکل گئے ہوں۔ اس کے پیچھے اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء کی یہ کاوشیں ہیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں جب برٹش دور حکومت میں ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی یہ سیاسی پالیسی بھی تھی، دینی پالیسی بھی تھی اور اس کا ان کو فائدہ مل رہا تھا، لیکن علماء اسلام کی مجبوری یہ تھی کہ اگر یہ نوٹس نہیں لیتے تو ایک طرف تو حکومت ہاتھ سے گئی ہی تھی، طاقت و قوت گئی تھی، ان کے ہاتھ سے، ان کے عوام کے ہاتھ سے دین بھی جا سکتا تھا، عقیدے کا بھی سودا ہو سکتا تھا۔ ایسے میں یہاں پہ بند باندھنا ان کے لیے انتہائی درجے میں ضروری تھا، اور اس معاملے میں جس شخصیت نے سب سے نمایاں کردار ادا کیا وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ آپ نے عیسائیوں سے بھی مناظرے کیے اور ان کو ان کی حقیقت بتائی، آپ نے تقابل ثلاثہ جیسی کتابیں بھی لکھیں، آپ نے بتلایا، باضابطہ دکھلایا، مختلف موقع سے مناظرے کیے، شامل ہوئے، اور مناظرے میں جو جس قسم کی حاضر جوابی ہونی چاہیے وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دی تھی، جس قسم کے استدلال کی قوت ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دی تھی۔ اور اس سلسلے میں کچھ بڑا اچھا کام بھی ہوا ہے، مولانا مقتدی عمری صاحب نے اس کو جمع کر دیا ہے مولانا کے مناظروں کو، تو وہ دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اور آج کے دور میں خاص طور سے جب ایک طریقے سے جیسے تاریخ خود کو لوٹا رہی ہے تو ان سے استفادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم شاید یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی ان کاوشوں کو آج کے تناظر میں کس طرح پیش کریں اور ان سے کس طرح استفادہ کریں۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں کے خلاف باضابطہ، وہ جو مشنری کے لوگ تھے اور جو آ کر کے مسلمانوں کو باضابطہ ٹارگیٹ کرتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، مختلف قسم کے وہ دعوے کرتے تھے، پمفلٹ چھاپتے تھے، مولانا نے آگے بڑھ کر کے اس کا باضابطہ جواب دیا۔ اس میں کچھ خوبصورت واقعات بھی ہیں، بطور حکایت ایک بڑا خوبصورت وہ معاملہ تھا کہ ایک عیسائی، وہ بڑے سیاہ فام تھے، کالی رنگت کے تھے، اور ان کی جو میڈم تھیں وہ بڑی گوری ناری تھیں، خوبصورت تھیں۔ تو مولانا نے وہ ایک ماحول بنانے کے لیے، اور یہ سب بہرحال مطلب مناظرانہ ٹرک بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اس وقت جب یہ کیفیت چل رہی تھی تو اس میں بہرحال اس کو اتنا زیادہ دوسرے تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو وہ مولانا نے مائی سنبھالا اور کہا میں کافی دیر سے اپنی زبان کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن زبان رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر آپ نے وہ جو مناظر تھے عیسائیوں کی طرف سے، ان کی طرف اشارہ کیا اور ان کی
मोहतरमा की तरफ इशारा किया और कहा कि पहलुए हूर में लंगूर खुदा की कुदरत, जाग के चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। और फिर जो वहाँ पे कैफियत हो सकती थी वो कैफियत हुई। एक मौके से एक ईसाई मुनाजिर था और मुसलमानों की तरफ से, जिनमें यानी देवबंद मकतब फ़िक्र के मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह, इन तमाम की तरफ से यानी मुत्तफ़क़ा तौर पे मौलाना सनाउल्लाह मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को मुसलमानों का, इस्लाम का नुमाइंदा बना करके रखा गया कि जब इस्लाम पे हमला हो रहा है और ये बात आ रही है तो जो हमारे अंदरूनी इख्तिलाफात हैं उनसे क़त्ए नज़र मौलाना सनाउल्लाह साहब इस्लाम की नुमाइंदगी करेंगे। तो तमाम फ़िरक़ों के, कह लीजिए मुसलमानों की तरफ से, यानी तमाम इस्लाम के मानने वालों और मुसलमानों की तरफ से, तमाम मकातिब फ़िक्र की तरफ से मौलाना सनाउल्लाह मिस्री रहमतुल्लाह अलैह नुमाइंदा थे। तो उनके जो सामने वाले मुनाजिर थे उन्होंने कहा कि भाई आप हमसे क्या मुनाजरा करेंगे, आप तो मुसलमान ही नहीं हैं। आप मुसलमान होते तो हम आपसे मुनाजरा करते। और जितने मकातिब फ़िक्र के उलमा ने मौलाना सनाउल्लाह साहब को काफिर कहा था या उस तरह की बातें फतवे दिए थे, वो सब निकाल करके दिखला दिया। मौलाना मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हज़रत आपकी बात तस्लीम करते हैं, लेकिन इस्लाम में मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ना पड़ता है और मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ। अब मैं मुसलमान हूँ, अब तो मैं कुछ भी नहीं हूँ और किसी भी तबके के नज़दीक मुसलमान हूँ। तो अब आप मुझसे मुनाजरा कर लीजिए। और फिर जो उनकी एक मुनाजिर की जो हिकमत होती है, दानाई होती है, उसका भी उन्होंने इस्तेमाल किया और कहा कि देखिए अब तो मैंने कलमा शहादत पढ़ लिया, अब मैं मुसलमान हूँ। और मुसलमानों के यहाँ एक चीज़ और पाई जाती है कि वो मख्तून होते हैं, उनका ख़तना किया गया हुआ होता है। अगर आपको शक है तो साइड में चलिए, हम आपको प्रूफ भी दे देंगे। और उसके बाद उन्होंने एक शेर पढ़ा, वो अकबर इलाहाबादी साहब का बड़ा मशहूर शेर है कि बवक़्ते ख़तना मैं जो चीखा तो नाई ने कहा हंसकर, मुसलमानी में क़ुव्वत खून ही बहने से आती है। और इस तरह से उन्होंने मैदान जीता। तो उस वक्त जो ईसाई हजरात ख़ास तौर से हुकूमत की सरपरस्ती में मुसलमानों को, आम मुसलमानों को जिस तरह से आकर के टारगेट करते थे, टॉर्चर करते थे, दावेदारियाँ करते थे, उनको उनके औकात दिखाने वालों में अहम तरीन नाम मौलाना सनाउल्लाह मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का है। मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी लिखते हैं कि जिस तरह से इस्लाम पे हमला था चौतरफा, अगर उस वक्त मौलाना सनाउल्लाह मिस्री रहमतुल्लाह अलैह नहीं होते तो न मालूम सूरत हाल क्या होती, मुसलमानों की कसम पुरसी की या अपने दीन को लेकर के जो एतक़ादात की कमज़ोरी थी वो और सूरत हाल कहाँ तक पहुँचती। ये मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी कह रहे हैं, जो बहरहाल अहले हदीस नहीं है। तो ये समझने की ज़रूरत है। ये एक तरफ ईसाइयों की तरफ से ये बड़ा समझ लीजिए कि हमला था और उसका मुकाबला करना निस्बतन इसलिए ज़्यादा परेशान कुन था कि हुकूमत की सरपरस्ती भी उन्हें हासिल थी। दूसरी तरफ आर्य समाज के लोग थे जो एक दूसरे ज़ाविया निगाह से इस्लाम पे मुख्तलिफ तरह के एतराज़ात कर रहे थे, मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे। ऐसे में मौलाना ने इसको भी ज़रूरी समझा कि उनको भी आरो हाथ लिया जाए। रंगीला रसूल जैसी किताबें लिखी गईं, सत्यात प्रकाश जैसी किताबें लिखी गईं और मौलाना ने उनका बड़ा मुनज़्ज़म और मुहज़्ज़ब अंदाज में जवाब दिया। इसलिए मुक़द्दस रसूल जब छप करके आई और इतनी मोतबर किताब समझी गई कि जितने हमारे मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के, और हम इसीलिए कहते हैं कि आज के लोगों को बुज़ुर्गों की किताबें उठा करके देखनी चाहिए। मौलाना की जो किताब है मुक़द्दस रसूल, उस पे जो तक़रीज़ात हैं, जब किताब छप करके आई और इस खूबसूरती से, सलासत से और बहुत ही मुहज़्ज़ब अंदाज में जवाब दिया कि सारे के सारे लोग कायल हो गए कि आज के वक्त में इससे बेहतर कोई जवाब नहीं हो सकता। इसीलिए मौलाना मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि रात में अगर कोई फ़िरका पैदा हो और सुबह उसके ऊपर इस्लाम की रोशनी में रद्द करना हो तो जो शख्सियत उभरेगी वो मौलाना सनाउल्लाह मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की होगी। और मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, याद रफ्तगा में जब मौलाना का इंतकाल हो गया और उनका जो कॉलम था उसमें उन्होंने लिखा कि एक बड़ा यानी नुकसान है और ख़ास तौर से मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों ने, मुख्तलिफ़ दीन के लोगों ने इस्लाम पे जो हमला किया, उस हमले को रोकने के लिए जो लोग आगे बढ़े उनमें मौलाना सनाउल्लाह मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत बड़ी नुमाया थी। उन्होंने बड़े फ़राइज़ अंजाम दिए। तो आप अगर देखेंगे तो ये जो दूसरा रेला था हमलों का, ये आर्या समाज की तरफ से था। आज के तनाजुर में ख़ास तौर से जब हिंदू हया परस्ती को लेकर के, तहजीबी बालादस्ती को लेकर के एक फिर से हंगामा है, तो ऐसे में हम समझते हैं कि मौलाना सनाउल्लाह मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की काविशें हमारे लिए मशाल राह हो सकती हैं। और हम अपने नौजवान दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आप मौलाना सनाउल्लाह साहब की किताबें, और हम उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं जो उन किताबों को नए अंदाज में एडिट करके छाप रहे हैं और उस तुरास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम आपसे
سے گزارش کریں گے کہ پڑھیے، اس میں علم ہے، پڑھیے اس میں دعوتی اسلوب ہے، پڑھیے اس کے ذریعے آج بھی آپ بر صغیر میں اپنے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں، یہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ تو یہ تو مطلب وہ حملے تھے جو اغیار کی طرف سے ہو رہے تھے۔ ایک تیسرا حملہ تھا کہ نئے فرقے رونما ہو رہے تھے، نئے دعوے داریاں تھیں۔ اسی زمانے میں یہ قادیان سے مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، ان کی دعوے داری کو، ان کی جھوٹی دعوے داری کو جن لوگوں نے بڑی مضبوطی سے چیلنج کیا، ان میں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا حسین احمد بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت نمایاں ہے اور اہم ہے کہ اپنے استاذ محترم کی سرپرستی میں سب سے پہلا آل مکاتب فکر کو ملا کر کے باضابطہ جو فتویٰ انہوں نے شائع کیا وہ انہوں نے کیا، لیکن رگیدنے کا کام جو ہوتا ہے، مستقل ایک کے پیچھے پڑ کر کے اس کی خرابیوں کو لگاتار سامنے لانے کا جو کام ہوتا ہے، ایک فکر کو پنپنے نہ دینے کے لیے جو ساری کاوشیں لگا دینے کا کام ہوتا ہے، یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ پہلے دن سے پیچھے پڑ گئے بالکل مرزا غلام محمد قادیانی کے، اور اس کی ساری بکواسوں کو دنیا کے سامنے اس طرح سے نمایاں کیا کہ وہ بندہ خود بالکل جزبز ہو کر کے رہ گیا، پریشان ہو کر کے رہ گیا۔ اس نے بددعا تک کر دی کہ جو صحیح ہو وہ یعنی جو صحیح ہے اس کے رہتے ہوئے غلط مر جائے، اور مطلب حق کے رہتے ہوئے باطل مر جائے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ 1948 میں جا کر کے آپ کی وفات ہوئی، اور مرزا قادیانی 1908 میں مر گیا، اور وہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت اس کی موت ہوئی تو وہ یعنی حمام میں تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرقع قادیان باضابطہ نکالا، اہل حدیث نکالتے تو اس میں باضابطہ اس کا جائزہ لیتے تھے، اور ہر سطح پہ جہاں جہاں یہ موقع ہو سکتا تھا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اس کا باضابطہ آپ کہہ لیجئے کہ رگیدنے کا کام کر رہے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ جب کبھی اس نے کوئی بھی کوشش کی اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، تو مولانا ثناء اللہ صاحب کا جو قلم تھا وہ شمشیر برہ تھا، اب بالکل تیغ جو ہے نا کہہ لیجئے کہ تیز دھاردار جو تلوار ہو سکتی ہے، اس سے انہوں نے کام لیا، اور کہیں سے چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ چنانچہ جب آپ اگر کبھی موقع ملے اور قادیانی جو لٹریچر ہے اس میں جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ مولانا حسین احمد بٹالوی سے لے کر کے سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ سے لے کر کے اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ تعالی، ان تمام سے وہ بالکل پریشان ہیں، اور ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے ان کے خلاف بالکل محاذ بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو جو کوششیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بقیہ جو مکاتب فکر کے علماء تھے وہ نہیں کام کر رہے تھے، وہ بھی لگے ہوئے تھے۔ ہم چونکہ مولانا ثناء اللہ صاحب کے تناظر میں بات کر رہے ہیں تو یہ باتیں رکھ رہے ہیں۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو نیا فرقہ تھا اور اسلام کو اندر سے کمزور کرنے کی، مسلمانوں کے عقائد سے کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا، اس پہ بڑی منظم اور بہت ہی مہذب اور انتہائی مدلل طریقے سے رد کیا، اور اس کو بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاروں خانے چت کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا نے کبھی بھی جو مداہنت، عام طور پہ یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ مختلف مکاتب فکر کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کہیں نہ کہیں مداہنت کے شکار ہو جائیں گے، یا آپ حق کو اس طرح سے نہیں رکھ پائیں گے۔ میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو اس حیثیت سے بھی یاد کرنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جانتے تھے کہ ملی ذمہ داریاں کیا ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان عالم کی ذمہ داری کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کتاب و سنت کی جو درست تعبیر ہے، کتاب و سنت کا جو صحیح مفہوم ہے، اس مفہوم کو عام کرنے کے اعتبار سے ان کی ذمہ داری